جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، اور لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چہ محفوظ است محفوظ از خطا۔ آپ کے عقیدت مندوں میں، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مندوں میں خضر حسینی موصلی تھے۔ آپ نے ان کو یہ بشارت دی کہ تیری پشت سے ایک لڑکا محمد نامی پیدا ہوگا۔ یہ بشارت کون دے رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے رہے ہیں کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ آپ اس کو دھیان سے سنیے، کون فرما رہے ہیں؟ توجہ دیجئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تیرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ایک نابینا حافظ سے قرآن مجید حفظ کرے گا، اور تو طویل عمر پا کر بحالت ہوش و حواس مرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 601 ہجری میں ان کے فرزند محمد پیدا ہوئے، اور ایک نابینا حافظ سے قرآن پڑھ کر 7 ماہ میں قرآن حفظ کر لیا ان کے بیٹے نے، اور خضر حسینی 90 سال 1 ماہ اور 7 دن کی عمر پا کر مقام اریل میں داعی اجل کو لبیک کہا، اور آخر عمر تک ان کے ہوش و حواس قائم رہے۔ یعنی آخر عمر میں ہوش و حواس قائم نہیں رہتے ہیں، لیکن ان کے ہوش و حواس بالکل سلامت رہے، صحیح رہے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ تو صحیح سالم مرے گا۔ اس واقعے کو بہجت الاسرار میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سچ فرمایا مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، از چہ محفوظ است محفوظ از خطا، یعنی خداوند قدوس اپنے اولیاء کی آنکھوں میں وہ قدرت و طاقت بخش دیتا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کی تقدیروں پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ عینی فی لوح المحفوظ، یعنی میری آنکھ لوح محفوظ کو دیکھتی رہتی ہے۔ امام شارانی نے طبقات کبریٰ میں فرمایا ہے کہ عارف باللہ وہ ہے جس کے دل میں خداوند عالم نے ایک ایسی تختی رکھ دی ہے کہ ملک الموت کے تمام اسرار موجودات اس میں منقوش ہو جاتے ہیں، اور وہ سب کو اپنے علم و کشف سے جانتا اور چشم بصیرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت جامی قدس سرہ سامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ خواجہ عزیزان علی رامتنی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول ہے کہ تمام روئے زمین اللہ والوں کی نظر کے سامنے ایک دسترخوان کے مانند ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا والوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور وہ اگر مدد کے لیے مجھے پکارے یا غوث اعظم المدد کہے تو میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ طاقت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دسترخوان کے مانند ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تمام روئے زمین اولیاء کی نگاہ کے سامنے ناخن کی طرح ہے
کہ روئے زمین کی کوئی شے ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو ارشاد آپ نے سن ہی لیا، فرما رہے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھا جس طرح کوئی رائی کے دانے کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ یہ بھی منٹ دو منٹ کے لیے نہیں بلکہ علی حکم اتصال، یعنی مسلسل لگاتار ہمیشہ یوں ہی دیکھتا رہتا ہوں، اور علی الاتصال ہر دم ہر حال میں سارا جہاں میرے پیش نظر رہتا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہے اور نظر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے مریدین جہاں بھی ہیں اگر آپ کو پکارتے ہیں، آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کو ملاحظہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان مبارکہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا بیان ہے، جس مدرسے میں آپ پڑھاتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے کا بیان، طلباء کا یہ بیان ہے کہ ایک دن وہ دوران درس میں حضرت کا چہرے مبارک دیکھ رہے تھے کہ ایک دم کیا دیکھا انہوں نے، طلباء نے، کہ چہرہ حضور غوث اعظم کا سرخ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ سے پانی ٹپکنے لگا۔ آپ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے کسی کو کچھ دریافت کرنے کی ہمت نہیں رہی، مگر طالب علموں نے دن، تاریخ اور مہینہ نوٹ کر لیا۔ 2 ماہ کے بعد کچھ سوداگر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور، ہم سمندر میں اپنی کشتی پر تجارت کا مال لاد کر لے جا رہے تھے کہ یکایک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے تلاطم موجوں کی تھپیڑوں میں ہماری کشتی ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، مگر جب ہم نے اس مصیبت کے وقت میں آپ کو پکارا اور یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک قدرتی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو طوفان کی موجوں سے نکال کر سلامتی کے ساتھ ساحل نجات پر پہنچا دیا۔ برکات قادریت میں یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت سارے اوراد و وظائف ہیں۔ آپ حضور غوث اعظم سے سچی پکی محبت تو کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت سارے فوائد ہوں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ وظیفہ عشاء کی نماز پڑھ کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ 1000 مرتبہ پڑھ کے سو جائے اور جو جائز دعا مانگے، اللہ رب العزت اس وظیفے کے صدقے میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ آپ بھی ضرور اس وظیفے کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت ساری مشکلات کو، جائز مشکلات کو آپ کی آسان فرما دے گا۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔